السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میں ہوں جمیل احمد قادری، آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے روزے کے متعلق، جو ہمارے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ کام کریں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اصل میں ہمارا روزہ ان کاموں سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں، یہ سارا ہوتا ہے ہمیں دین کا علم تھوڑا ہونے کی وجہ سے۔ ہمیں کم از کم اتنی دین کی معلومات ہونی چاہیے، دین کے بنیادی فرائض آنی ہونے کی فرض ہے ہر مسلمان پر دین کا علم اتنا سیکھنا کہ دین کی جو بنیادی قواعد و ضوابط ہے وہ ہمیں آنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، وہ پہلے ڈاکٹریت کی ایک ڈگری حاصل کرتا ہے، انجینئر پہلے ڈگری حاصل کرتا ہے، مستری ہی لگا لے، وہ پہلے اس کا کام سیکھتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کرتے، دین سیکھتے نہیں ہیں۔ ہمیں دین کو کم از کم اتنا سیکھنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین کے معاملے سے یہ کام کیسے کرنا ہے اور یہ کام کیسے نہیں کرنا۔ تو ہم بات کر رہے تھے روزے کے متعلق کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف ہمارے ذہن کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس کام کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا اور ہم اس وجہ سے ہم اپنا روزہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین ہے۔ پہلی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور اس نے جان بوجھ کر نہیں، بھول کر کھا پی لیا، وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود کھلایا اور خود پلایا، یعنی روزہ مکمل کرے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی بھول کر پی لے، کھا لے، پی لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو خود بخود قے آ جائے، یعنی الٹی وغیرہ آ جائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس پر قضا بھی لازم نہیں آتی۔ جو شخص جان بوجھ کر قے کرے تو اسے چاہیے کہ روزے کی قضا کرے گا، اگر بھول کر یا خود بخود یہ جو ہے قے آ گئی، الٹی وغیرہ آ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر تیسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے کہ میں روزے کی حالت میں سرما لگا لوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو سرما لگا سکتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں ہم سرما بھی ڈالیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر چوتھی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں روزہ نہیں ٹوٹتی۔ پہلی، پچھنے یعنی سنگی وغیرہ لگانا، یعنی حجامہ وغیرہ جو کرواتے ہیں۔ دوسری، قے آنا یعنی الٹی وغیرہ آنا۔ تیسرا، احتلام وغیرہ ہونا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ان 3 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض دفعہ ہمارے جو ہے ذہنوں کے اندر خیال ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چلے ہیں، جیسے ہم نے پہلی حدیث یہ جو ہے بیان کی ہے کہ کھانے پینے یہ جو ہے ہم بھول کر کھا پی لیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کا یہ ہے کہ اگر ہم نے بھول کر کھا پی لیا، اس کے بعد ہم خیال کریں گے کہ یہ جو ہم نے دوبارہ کھانا پینا نہیں۔ بعض لوگ کرتے ہیں بھول کر کھا پی لیا کہ ذہن کے اندر خیال ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ جو ہے بعد میں کچھ نہیں کھانا پینا تو آپ کو پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ بھول کر کھانے پینے سے یا جمع کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسی صورت میں روزہ یاد آتے ہی فوراً یہ کام ترک کر دینے چاہیے۔ اگر روزہ یاد آنے کے بعد بھی کھاتے پیتے رہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس روزہ کی صرف قضا ہی نہیں بلکہ کفارہ یہ جو ہے ادا کرنا پڑے گا۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی روزہ دار بھول کر کھا پی رہا ہو تو دیکھنے والے پر یہ جو ہے واجب ہے کہ اس کو روکے کہ بھائی تیرا روزہ ہے تو یہ جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیں۔ تو اگر یاد نہ دلایا ساتھ والے نے تو وہ ساتھ والا گناہ گار ہوگا۔ تو ہاں، بعض فقہاء کرام نے کہا ہے کہ اگر وہ روزہ دار انتہائی کمزور ہے یا یہ جو ہے اس کی بیماری کی وجہ یا جو بھوک کی وجہ سے کوئی خاص بیماری لگنے کا یہ جو ہے اندیشہ ہو تو اس کو یاد نہیں دلانا چاہیے کہ اتنا یہ جو ہے وہ کھا لے تو اس کی جو ہے صحت بحال ہو جائے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے زین نے پرسوں مسئلہ پوچھا مجھ سے تو کہ قاری صاحب یہ جو ہے ہم واش روم صاف کر رہے ہیں تو واش روم صاف کر تیزاب ڈالتے، تیزاب کا یہ جو ہے اثر ہوتا ہے ہمارے گلے کے اندر جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی دھواں یا غبار وغیرہ حلق میں چلا جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار آٹے کا ہو یا کوئی مٹی وغیرہ کا ہو یا چکی وغیرہ
وغیرہ کا ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دھواں قصداً اپنے اندر داخل کرے یعنی جان بوجھ کر، جیسے سگریٹ کا ہو گیا، حقے کا ہو گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم، کفارہ یہ جو ہے ہم یہ جو ہے اس کا ادا کریں گے۔ تو یہ در مختار کے اندر یہ جو ہے مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، اگرچہ کسی بنا پر تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، ٹھیک ہے، اگر حلق میں کسی چیز کا اثر وغیرہ محسوس نہ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی اگر دکھائی دے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی سنگی لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، پھول یا عطر وغیرہ سونگیں، خوشبو سونگنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ چیزیں دوبارہ یاد کر لیں، تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، بعض لوگوں کا پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے وضو کیا ہے، وضو کرتے وقت کلی کی ہے، تو اس کلی کرنے کی وجہ سے زبان پہ پانی کی تری رہ جاتی ہے، وہ تھوک کی صورت میں اندر چلی جائے تو اس سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، ایسے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے بعض لوگوں کا یہ جو ہے سوال ہوتا ہے کہ تھوک اندر ہم نگل لیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوک اندر چلا جائے اس سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر مسئلہ ہے غسل کیا اور پانی کی کھنکی یا اندر کوئی کلی وغیرہ کی، کلی کرتے وقت پانی کا جیسے ہم نے پہلے کہ اثر وغیرہ کوئی رہ جاتا ہے، تھوڑا سا پانی کا ذائقہ ہی لگا لیں آپ، پانی کی طرح ہی لگا لیں زبان پر، تو وہ تھوک کی صورت میں اندر چلے گئے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر ایک مسئلہ ہے اگر منہ سے خون نکل آیا، ٹھیک ہے، وہ حلق کے نیچے نہیں گیا، ہم نے تھوک دیا، اس سے بھی روزہ ہمارا نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، تھوک کی صورت، تھوک کے اندر اتنا خون زیادہ ہو، تھوک تھوڑا ہو خون زیادہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر مسئلہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر خون اندر نگل لیا، اندر یہ جو ہے ہم نے یہ جو ہے کیسے پی لیا جیسے خون، تو اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی سوال ہوتا ہے کہ دانت ٹوٹ جائے کسی کا، کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے، ایسے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی جنابت کی حالت میں صبح کے وقت بلکہ سارا دن جنب رہا یعنی پلید رہا تو بھی روزہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصداً غسل نہ کرنا نماز قضا ہو جائے، گناہ اور حرام ہے۔ تو آگے ایسے ہی احتلام ہو یا غیبت کی گئی ہو، کہتے ہیں کسی کی چغلی وغیرہ کرے گی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، ہاں اتنی کسی کی غیبت کی یا چغلی کی تو بہت جس سے کبیرہ گناہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں، ہم غیبت کرنے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، یہ جو ہے سورۃ الحجرات کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو ایسے ہے کہ کسی مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم نے یہ جو بیان کی ہیں، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، محض ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، تو ہم یہ جو ہے یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، چلے جو مرضی ہم اب کھاتے پیتے رہے، ہم اپنا روزہ یہ جو ہے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے ایسا جان بوجھ کر بعد میں کھایا پیا تو اس کی قضا کرنی ہوگی، وہ ہمیں دوبارہ رکھنا ہوگا، ہمیں پتہ چل گیا کہ اس سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر بھول کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر یاد آ گیا، آپ کے پاس کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ کو یاد کروائے گا کہ آپ کا روزہ ہے کہ کھانا پینا بند کر دیں۔ پھر یہ جو کھانے پینے والا اتنا بیمار ہو یا کمزور ہو، اس کی صحت کا خطرہ ہو تو وہ کھا پی سکتا ہے۔